ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فإذا تتلى عليهم آياتنا ولوا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب عليم. آج کا سوال کہ ہمارے رشتہ داروں میں بہت سے ایسے پروگرام ہوتے ہیں جن میں گانا بجانا، تصویریں کھینچنا، ڈھولک اور رقص وغیرہ کا بندوبست ہوتا ہے اور ہمیں بھی ان میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، تو کیا ایسی دعوت میں شریک ہونا شرعاً جائز ہے؟ اس کا انکار کر دینا مناسب ہے؟ کتاب و سنت کی روح سے اس مسئلے پر روشنی ڈالیں، کیونکہ ہماری رشتہ داری کا معاملہ ہے اور سنا ہے کہ رشتہ داری کو توڑنا بھی حرام ہے۔ جواب کہ ایسی دعوت جو اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی پر مشتمل ہو، اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہاں پر برائی کو روکنے اور اس پر نکیر کرنے کے لیے جائیں تو درست ہے، وگرنہ نہیں، کیونکہ وہ مجالس و محفل جن میں ڈھول، طبلے، سرنگیاں، آلات طرب، رقص و سرور، گانا بجانا، تصویر سازی جیسے حرام جو چیزیں ہیں یہ موجود ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہے، بلکہ احکامات شریعہ کا مذاق ہے۔ ان میں شرکت ناجائز و حرام ہے۔ جس طرح ان محرمات کا مرتکب وعید شدید کا مستحق ہے، اسی طرح ان کے اس فعل پر رضامندی کا اظہار کر کے مجلس میں شامل ہونے والا اور مجلس منعقد کرنے والا گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ارشاد رب العالمین ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو گانے بجانے کا سامان خریدتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کریں اور اسے ہنسی مذاق بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، اور جب اس کے سامنے ہماری آیات اور تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ اس آیت کریمہ میں لہو الحدیث، لہو الحدیث کا مطلب گانا بجانا ہے، جیسا کہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ الغناء واللہ الذی لا الہ الا ہوا یرددها 3 مرات، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس آیت کریمہ میں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی کہ لوگوں سنو، لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ 3 مرتبہ یہ بات انہوں نے دہرائی۔ تو امام حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ امام ذہبی نے تلخیص میں ان کی موافقت کی ہے۔ اسی طرح مفسر قرآن صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور اس جیسی دیگر اشیاء ہیں۔ تو یہی تفسیر جابر، حضرت اکرمہ، سعید بن جبیر، قتادہ، ابراہیم امام النخعی، امام مجاہد، امام مکحول، امام عمر بن شعیب اور علی بن عزیمہ رحمت اللہ علیہم سے بھی مروی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ائمہ سلف صالحین کی اس توضیح سے معلوم ہوا گانا بجانا اور اس کے آلات کی خریداری بالکل ناجائز و حرام ہے۔ اس پر عذاب مہین کی کئی سنائی گئی ہے، اور ایسے امور محرمہ جو موجود ہوں وہاں پر شرکت کرنے والا بھی انہی کے حکم ہے، کیونکہ گناہ کرنے والا اور گناہ پر راضی ہونے والا
دونوں ایک ہی حکم میں ہیں۔ ارشاد رب العالمین ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكَ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر تم ایسی مجالس و محافل اور پروگراموں میں شرکت کرو گے جہاں احکامات الہیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور تم اس پر نکیر نہیں کرو گے تو تم بھی گناہ میں ان کے برابر کے شریک رہو گے۔ تو اِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھے۔ تو کتنی اس طرح کی احادیث ہیں، کتنی آیات ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی، تو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ آیتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھنے کے لیے بہت زیادہ احادیث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو سمجھنے والا ہوتا ہے ایک آیت اس کے لیے کافی ہے، ایک حدیث کی اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کھانا تیار کیا نبی محترم علیہ السلام کے لیے، نبی علیہ السلام کی دعوت کی، میں نے آپ علیہ السلام کو دعوت کے لیے بلایا تو آپ آئے، گھر میں داخل ہوئے تو ایک تصویر والا پردہ دیکھا، آپ علیہ السلام گھر سے نکل کے اور فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویریں ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹا گدا جو ہے وہ خریدا، اس میں تصاویر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے آئے تو دروازے پر کھڑے ہو گئے، اندر داخل نہ ہوئے، تو میں نے کہا میں اپنے جرم کی توبہ اللہ کی طرف کرتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ گدیلا کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ آپ علیہ السلام اس پر بیٹھیں، اس کو اپنے نیچے رکھیں۔ تو فرمایا ان تصویروں کو بنانے والے قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے، انہیں کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا اس میں روح ڈالو، اور یقیناً فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویریں ہوں۔ تو اللہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقعدن علی مائدۃ یدار علیہا بالخمر، کہ جو آدمی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ ایسے دسترخوان پر ہرگز نہ بیٹھے جہاں شراب پیش کی جا رہی ہو۔ تو امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے، امام ذہبی نے ان کی موافقت کی، امام ترمذی نے اسے حسن کہا، علامہ البانی حافظہ اللہ نے ارواء الغلیل میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ایسی مجالس و محافل جہاں پر شراب کے دور چل رہے ہوں ان میں شرکت حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہے۔ تو کوئی بھی ایسی مجلس ہو جہاں پر اللہ پاک اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو تو وہاں شرکت حرام ہے۔ اصلا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام سے فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جب شام میں آئے تو ایک عیسائی نے آپ کے کھانے کی دعوت کی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا میں آپ اور آپ کے ساتھیوں کی آمد کو پسند کرتا ہوں، آپ آئے ہمارے علاقے میں بہت خوشی ہے، میں بہت پسند کرتا ہوں، تو آپ میرے پاس آئیں اور مجھے شرف بخشیں۔ وہ شام کے علاقے کا بڑا چودھری تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے معبد خانوں میں تصویروں کی وجہ سے داخل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے تو نے دعوت کی ہے لیکن
جہاں تو بلا رہا ہے وہاں تو تصویریں ہیں، تو ہم وہاں نہیں آ سکتے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آدمی نے کھانا تیار کیا، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک آدمی نے دعوت پکائی، دعوت تیار کی، تو پھر انہیں دعوت دی کہ آؤ ہمارے گھر میں، تو دعوت قبول کرو، دعوت کھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تصویر ہے؟ سوال کیا، تو اس نے کہا ہاں ہے۔ تو انہوں نے داخل ہونے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ اس نے تصویر کو توڑا پھر داخل ہوا۔ تو امام اوزاعی نے کیا کہا کہ لا ندخل ولیمۃ فیہا ابل ولا میزاف، کہ ہم ایسے ولیمے میں داخل نہیں ہوتے، ہم ایسے دعوت ولیمہ میں داخل نہیں ہوتے جس میں طبلے سرنگیاں ہوں۔ تو جتنی احادیث آپ نے سنی، احادیث قرآن پاک کی آیات سنی، تو معلوم ہوا کہ وہ دعوتیں اور مجلسیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل امور سر انجام دیے جاتے ہوں، جہاں ڈھولک ہو، طبلے، سرنگیاں، بانسریاں، مزامیر، دمال، رقص و سرور، تو تصویر سازی، گانے بجانے جیسے غیر شرعی امور پر عمل کیا جاتا ہو، وہاں پر شرکت کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ایسے پروگرام سننا، اس کا بندوبست کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اگر وہاں سے یہ امور کبیرہ یہ ختم کر دیے جائیں تو پھر شرکت جائز درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں عزیز و کار و رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ جس آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں رشتہ داری، کنبہ، برادری، خاندان، قبیلے، دوست، احباب، مال متا وغیرہ زیادہ پیارے ہوں، عزیز ہوں، تو اسے اللہ تعالیٰ کا عذاب کا منتظر رہنا چاہیے، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 اور سورہ نور آیت نمبر 63 میں جو ہے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کو سن کے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے۔ سبحان ربک رب